اور وہ یہ کہ بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، بدن تو مرد کا اور عورت کا ہوتا ہے، مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے. روح مرد اور عورت کی نہیں ہوتی، روح مردانہ اور زنانہ نہیں ہوتی، روح ہے. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بدن اصالت نہیں رکھتا، روح کو اصالت حاصل ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت کے نزدیک مقام پانے کے لیے، عظمت حاصل کرنے کے لیے بدن کو اصالت حاصل نہیں ہے، اولویت حاصل نہیں ہے، ترجیح حاصل نہیں ہے. پہلا کام بدن کا نہیں ہے، پہلا کام روح کا ہے. قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بدن اصالت نہیں رکھتا، روح اصالت رکھتی ہے. اور جب اصل چیز روح ہے تو پھر بعض اوقات مردوں سے زیادہ عورتیں کامیاب دکھائی دیتی ہیں معرفت کے باب میں، جی للہیت کے باب میں، قرب الہی کے باب میں، عظمتوں کے باب میں بہت سی عورتیں مردوں سے زیادہ دکھائی دیتی ہیں. لازمہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی جو ہے وہ کوئی کارنامہ کریں، بلکہ جس کی روح بلند ہوگی، جس نے اپنے نفس کے اوپر اپنی روح پر قابو اور کنٹرول رکھا ہوگا اور ایک ریاضت کرتے ہوئے شخص سے شخصیت کا سفر کیا ہوگا، وہ انسان کامیاب انسان شمار ہوگا. اب یہ شخصیت جو کامیاب کہلائے گی اور ایک شخصیت کہلائے گی، اس کے لیے کچھ اصول ہیں. موٹے موٹے اصولوں کی طرف توجہ کریں. وہ اصول ہیں. سب سے پہلا اصول یا ایک اصول کسی شخصیت کی تعمیر کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی گزارے اصولوں پر مشتمل، اصولوں پر مشتمل زندگی. سوکھے پتوں کی طرح زندگی نہیں گزارے، ہوا کے جھونکے کے اوپر، ہوا کے دوش کے اوپر زندگی نہ گزارے، اصولوں پر زندگی گزارے. اصول کے مطابق اپنے فیصلے لے. میرا یہ اصول زندگی ہے جو قرآن و سنت اور ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں اصول مرتب کیے جائیں. پابند اصول. مجھے معلوم ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا چھوٹی بچیاں ذرا تھک رہی ہیں، لیکن تھوڑی سی اور برداشت کر لیجیے مجھے تھوڑی دیر اور. کیا ٹائم ہو رہا ہے جی؟ 5:45 ہو رہے ہیں. بس 5-8 منٹ اور ہیں آپ کے ساتھ. جی اصولوں پر مشتمل زندگی ہو، اصولوں پر مشتمل زندگی. وہ اپنی دنیا کو ترک کر دے، وہ اپنی لذت کو ترک کر دے، وہ اپنے مادی جو سہولتیں ہیں انہیں ترک کر دے، کیونکہ اصولوں سے ٹکرا رہے ہیں. وہ مادی اصول، مادی سہولتیں، وہ دنیا اصولوں سے ٹکرا رہی ہے، لہذا چھوڑ دیا ہم نہیں لے رہے اس چیز کو، اس لیے کہ ہمارے اصول نہیں کہہ رہے. حضرت مسلم ابن عقیل کو حضرت ہانی ابن عروہ نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کرنے آ رہا ہے، میں پانی مانگوں گا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ اب بہترین وقت ہے کہ آپ پردے کے پیچھے سے آ کے اس کو خنجر مار دیں. میں جب دیکھوں گا کہ موقع کب بہتر ہے، میں اسی وقت کہوں گا کہ مجھے پانی پلایا جائے. تو پانی تو میرا غلام لے کر آئے گا، کوئی اور لے کر آئے گا، آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ اسے آ کے مار دیں. عبید اللہ ابن زیاد مر جائے گا. کوفے میں سب سے بڑا مزاحم ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا جب وہ مر جائے گا تو رکاوٹ دور ہو جائے گی. ہانی ابن عروہ پکارتے رہ گئے پانی لے کر آؤ. پانی آ گیا. پھر کہا پانی لے کر آؤ، نہیں آیا حضرت مسلم. یہاں تک کہ جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ ہماری بہن کچھ کہہ رہی ہے. کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا ہم سے کہہ لیجئے، آپس میں نہیں کہیے، ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. سب نے صلوات نہیں پڑھی بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت مسلم نہیں آئے مارنے کے لیے خنجر. جب عبید اللہ ابن زیاد چلا گیا تو حضرت مسلم سے حضرت ہانی ابن عروہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں آپ کو اشارہ دیتا رہا، بلاتا رہا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا ہم خاندان پیغمبر کے لوگ کسی کو دھوکہ دے کے نہیں مارتے. وہ دھوکہ دے کے مار رہے ہیں، وہ دھوکہ دے کے مار رہے ہیں. عبید اللہ جب آیا تھا نا کوفے میں، امام حسین کے کپڑوں میں آیا تھا، امام حسین کا حلیہ بنا کر آیا تھا. سارا کوفہ سمجھ رہا تھا امام حسین آ گئے. وہی ہرے رنگ کا امامہ باندھ کے، وہی
ہرے رنگ کا رومال ڈال کے اسی انداز سے جیسے امام حسین گھوڑے پر بیٹھے آ رہے ہوں. لوگوں نے یہ سمجھا حسین آ گئے کوفے میں, لیکن جناب مسلم نے اسے قتل نہیں کیا. فرمایا کہ ہم اہل بیت کے گھر آ کر کے لوگ, ہم رسول کے خاندان کے لوگ کسی کو دھوکہ دے کے نہیں مارتے. اصول ہے نہیں ہے. اصول پر پابندی کرنے والا شخص نقصان اٹھاتا ہے وقتی طور پر, مگر 1400 سال گزرنے کے بعد ان کا نام لیا جاتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں, ان کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے نام کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے. اصولوں کا پابندی. شخصیت کی تعمیر میں ایک اصول, شخصیت کی تعمیر میں دوسرا اصول. آپ سب شخصیت بنانے کی کوشش میں ہیں, ہم سب شخصیت بنانا چاہتے ہیں, ہم سب کچھ مقام پانا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک, اور اللہ کے نزدیک مقام بن جائے گا تو خود بخود معاشرہ بھی ہمارا احترام کرے گا. دوسرا اصول حالات کی تبدیلی. توجہ چاہوں گا میں اس جملے پر. حالات کی تبدیلی میں ترجیحات کا تعین. حالات کی تبدیلی میں ترجیحات کا تعین. جملہ ذرا مشکل اگر ہے کسی بچی کے لیے تو میں اس کو یوں کہوں کہ جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, کن حالات میں کیا کرنا چاہیے. حالات کے بدلنے سے اپنا انداز بدلنا ہے, طریقہ بدلنا ہے, روش بدلنی ہے, اپنا اسٹائل بدلنا ہے, اپنے طریقے کو تبدیل کرنا ہے. حالات کے بدلنے سے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس چیز کا تعین انسان کی شخصیت کو بناتا ہے. حالات کی تبدیلی سے ترجیحات کا تعین. وہ علی بن ابی طالب جو نبی کے زمانے میں دسیوں جنگوں میں مولا نے اپنے زور بازو کو اور اپنی تلوار کی دھار کو ثابت کیا, وہ حالات کے بدلنے سے تقریباً 25 سال تک خاموش رہے گھر میں. حالات کی تبدیلی ہے, اب انہیں طے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس وقت. 25 سال. وہی علی جو 25 سال تک تلوار نہیں اٹھا رہے, جس کو تلوار اٹھانے کا جو ہے وہ ایک خاص مہارت حاصل ہے, 25 سال تک تلوار نہیں اٹھا رہے, اور 25 سال کے بعد جب تلوار اٹھا رہے ہیں تو ویسے ہی تلوار چلا رہے ہیں جیسے 25 سال پہلے چلائی تھی, اور فرما رہے ہیں میرے بازوؤں میں بھی زور کم نہیں ہوا ہے, میری تلوار کی کاٹ بھی کم نہیں پڑی ہے. اور پھر یہ جو اب تلوار انہوں نے چلائی ہے وہ بالکل ہی نرالا انداز ہے, بالکل ہی مختلف ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں جنگوں میں مال غنیمت ملتا تھا. مولا کائنات نے جب جنگ جمل کو سر کر لیا اور کامیاب ہو گئے تو آپ نے اعلان کیا, خبردار جنگ تمام ہو رہی ہے, ہم کامیاب ہو رہے ہیں, جنگ تمام ہوگی, ہم کامیاب ہو جائیں گے, کوئی مال غنیمت نہیں لے گا, جس کی جو چیز گری ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. بعض صحابہ نے کہا یا علی آپ سنت پیغمبر سے روگردانی کر رہے ہیں, یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ جنگوں کے اختتام پہ جو لوگ ہارنے والے ہوتے تھے, جو ناکام ہوتے تھے, ان کے جو گھوڑے, ان کے سامان, ان کے زیورات, ان کے کپڑے, ان کی چیزیں, ان کے خیموں میں ان کے رکھا ہوا سامان, وہ تو بھاگ جاتے تھے یا مر جاتے تھے جنگ جب ختم ہوتی تھی. تو پیغمبر کی سنت یہ ہوتی تھی کہ وہ چیزیں مال غنیمت میں تقسیم ہوتی تھی مسلمانوں کے درمیان. مولا نے فرمایا کوئی نہیں لے گا, کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ حالات کی تبدیلی سے ترجیحات کا تعین علی کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا آپ سنت پیغمبر سے روگردانی کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, میں سنت پیغمبر سے روگردانی نہیں کر رہا, میں ناموس پیغمبر کا تحفظ کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر تم نے مال غنیمت لینے کی میں نے تمہیں اجازت دے دی تو تم اس لشکر کی عورتوں کو بھی کنیز بناؤ گے, اور اس لشکر میں جو عورتیں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں, ماؤں کو کنیز بناؤ گے. حضرت عائشہ تھی نا, اس لشکر میں تمہاری مائیں ہیں. حالات کی تبدیلی سے ترجیحات کا تعین کرنا کیا ہے, کیسے اس مرحلے کو گزارنا ہے. غرض آپ اور ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک مقام پائیں, اور اللہ کے نزدیک جب ہمارا مقام ہو جائے گا تو خود بخود عوام تو پھر ہمارے پیچھے ہے, عوام کو تو پھر اللہ ہمارے پیچھے لگائے گا. عوام کو ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, لوگوں کو ہمیں جمع نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود لوگ ہمارے پیچھے لگیں گے, اس لیے کہ اللہ چاہتا ہوگا کہ لوگ ہمارا احترام کریں. اور امام حسین کیا فرماتے ہیں, اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ایک جگہ اور امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا, اور جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی اسے ملے. لہذا اصل جو ہے وہ قرب پروردگار
اپنے رب